السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے حدیث نمبر 6 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الرحمۃ للعالمین۔ مجموعہ احادیث صادرہ میں ترغیب و ترہیب کے حوالے سے درج ہے کہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز آدمی کے پاس اس کا کھلا ہوا اعمال نامہ لایا جائے گا۔ وہ اس کو پڑھے گا تو پوچھے گا، اے میرے رب، میں نے دنیا میں فلاں فلاں نیک کام کیے تھے، وہ اس میں درج نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جواب دیں گے کہ لوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ سے وہ نیکیاں تمہارے نامہ اعمال سے مٹا دی گئی ہیں۔ ایک اور حدیث کے مطابق یہ گناہ ایک کبیرہ ہے اور زنا جیسے گناہ سے بھی بدتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجرات میں اس برائی کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ مردہ بھائی کی لاش کو نوچ نوچ کر کھانے کا تصور ہی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ یہ وہ برا فعل ہے جس میں لوگ سب سے زیادہ مبتلا ہوتے ہیں اور اس کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ ایک وبا کی مانند یہ اخلاقی بیماری ایک سے دوسرے تک پہنچتی جاتی ہے۔ زبان کی وجہ سے ہی انسان کو دنیا آخرت میں اس رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پیٹھ پیچھے عیب بیان کرنا ان سب میں نمایاں ہے۔ قرآن پاک میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر سمجھایا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے معاشرے کا تصور کریں تو لاشوں کو نوچتے کھاتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے۔ کچھ لوگ اس کام سے بچنے کی کوشش بھی کریں تو دوسرے زبردستی ان کو شریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ بھی معاملہ ہو، معاشرے میں اولاد آدم مردہ بہن بھائیوں کی لاشوں کو کھانے میں مصروف ہے، اور اس کو گپ شپ، بہترین وقت گزاری، لطف اندوزی اور بے تکلف دوستی کا نام دیا جاتا ہے۔ غیبت کرنے والے کا دل سخت ہو جاتا ہے، نیکی کر کے دل کو خوشی کا احساس چھن جاتا ہے، ایک انجانہ خوف کا احساس قلب و روح پہ چھایا رہتا ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو ہم سے کسی کی برائی بیان کرتا ہے، لازم وہ ہمارے بارے میں بھی کسی اور کے پاس جا کر ہماری برائی کرتا ہے۔ غیبت جیسے گناہ سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے نفس سے باقاعدہ جنگ کرنی ہوگی، اور یہ جنگ جیتنے کے لیے پوری تیاری کرنی ہوگی۔ اپنی عبادتیں اور تمام نیکیاں اگر محفوظ رکھنی ہیں تو اس کے لیے خاص اہتمام کرنا ہوگا۔ روزانہ اپنا محاسبہ کیا جائے کہ آج ہم سے کتنے لوگوں کی غیبت ہو گئی ہے، اور اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ اگلے روز اس میں کمی لانی ہے۔ روزانہ اگر یہ تعداد ایک نمبر بھی کم ہوتی ہے تو اچھی کامیابی ہے۔ مسلسل کوشش سے پہاڑ بھی سر کیا جا سکتا ہے۔ جس فرد کی کوئی ہم سے برائی کرے تو اس کا دفاع کیا جائے، اس کی کوئی خوبی ضرور بیان کر کے گفتگو کا رخ موڑنے کی کوشش کی جائے۔ اپنی ذہنی تربیت کے ساتھ ساتھ جس کی برائی کی ہے اس کے لیے دعائے خیر کی جائے۔ بار بار ایسا کرنے سے دل کی سختی دور ہوتی ہے۔ زبان کی حفاظت کے لیے یہ عادت بنانے کی مشق کی جائے کہ یہ بات کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ اس بات کو کرنے سے فائدہ زیادہ ہے یا نقصان۔ کام کی بات ہو تو کی جائے، محض بات برائے بات کرنا احمقوں کا طریقہ ہے۔ جس محفل میں یا جس ملاقات میں لوگ زیر بحث ہوتے ہوں، ان سے دور رہا جائے۔ اپنی نیکیوں کو ضائع کرنے سے بہتر ہے تنہائی اختیار کی جائے۔ سائنس نے رابطے آسان کر دیے ہیں، گناہ اور ثواب کے راستے بھی کشادہ ہو گئے ہیں۔ یہ ہمارا انتخاب ہے کہ ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں۔ لوگوں کے بارے میں باتیں ہی کرنے کی عادت ہے تو انبیاء کرام، امہات المومنین، صحابہ و صحابیات، سلف صالحین کی باتیں کی جائے۔ ہر بری عادت کو تبدیل کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ مل جاتا ہے، شرط صرف اپنے نفس کو نیک نیتی سے سیدھے راستے پہ لانے کا عزم ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ تعالیٰ تو منتظر ہے کہ اس کے بندے اپنے گناہوں سے باز آ جائیں اور اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں اور آپس میں بھائی بھائی بن کے رہیں۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الی النور۔ آمین۔ دعا کی طلبگار آپ کی بہن بشریٰ تسنیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔